अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त जिस तरीके से एपीसी के बाद फैसले किए गए और ग्रैंड अलायंस एक पेज पर दिखाई दे रही है और हुकूमत को टफ टाइम देने का कहा जा रहा है, उसके बाद ऐसे लग रहा है जैसे अपोजिशन जमातों में दोबारा से नई रूह फूंक दी गई हो और हर जगह पर इस वक्त जल्द से सेमिनार्स, कॉर्नर पिकिंग और उसके अंदर बात सिर्फ एक हो रही है कि हुकूमत ने जो 2.5 साल में करना था वो वक्त दिया गया और हुकूमत ने क्या किया। इस वक्त हमारे साथ बड़ी अहम शख्सियत जनूब पंजाब की न सिर्फ बल्कि मुल्की सियासत की दोस्त मोहम्मद खोसा साहब मौजूद हैं, जो कि साबिक वज़ीर आला पंजाब भी रह चुके हैं। थैंक यू सर, आपने हमें टाइम दिया। बड़ा अहम नुक्ता है इस वक्त, अवाम जो है वो परेशान है महंगाई से। अपोजिशन इस वक्त ग्रैंड अलायंस किए ठहरी है, लेकिन वजह क्या है, क्यों नहीं एक इस तरीके की ग्रैंड लाइन्स नज़र आ रही जिस तरीके की लोग चाह रहे हैं, लोगों की जो बातें हैं वो आगे तक लेके जानी है? आप लोगों ने क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो ये कि आपको एक चीज़ समझनी चाहिए कि इस ग्रैंड अलायंस के अंदर मुख्तलिफ नुक्ता नज़र, मुख्तलिफ सोच रखने वाली जमातें जो हैं वो वन पॉइंट पे इकट्ठी हुई हैं और वो है पाकिस्तान बचाओ तहरीक, अवाम बचाओ तहरीक। जो इस नालायक हुकूमत ने हालात पाकिस्तान के कर दिए हैं और पाकिस्तान की आवाम के लिए पैदा कर दिए हैं, उन हालात को संभालना इस हुकूमत का फ़र्ज़ है। अपोजिशन का किरदार जो है वो तो अपोजिशन मुतवातिर अदा करती आई है और उसमें ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमीयत उलमा इस्लाम अपना अपना किरदार असेंबली में भी, असेंबली के बाहर भी अदा करते आए हैं। लेकिन प्राइमरीली इस बिगाड़ को ठीक करना ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है और उस नुक्ता नज़र के पेश नज़र ये अपोजिशन ग्रैंड अलायंस बना है और उसमें ज़ाहिरी बात है वक्त लगेगा। तमाम सोचों को एक ही जगह पे और एक ही लाए अमल पे पाबंद होने के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है और वो हो रहा है। आप देख रहे हैं मौलाना साहब की सरबराही है इस वक्त अपोजिशन अलायंस में और वो तमाम अपोजिशन जमातों को जो है वो ऑन बोर्ड करके और अपना जो लाए अमल है उसको तैयार कर रहे हैं। खो साहब, आप भी बड़ी अहम पोस्ट पे रह चुके हैं, क्यों नहीं डिलीवर कर सकी हुकूमत? अगर चाहती तो 2.5 साल बहुत थे और जितनी सपोर्टिव इस वक्त हुकूमत को दीगर इदारों की रही सपोर्ट, तो हुकूमत क्यों नहीं कर सकी? क्या समझते हैं? नालायकी, नाअहली, दो लफ्ज़, तीसरी बात ही कोई नहीं है। मकसद है संभाल नहीं सकी, चला नहीं सकी, वो तो एक हकीकत है। डायरेक्शन भी नहीं दे सकी ना। आप किसी महकमे की, किसी शोबे की मुझे कोई डायरेक्शन दिखा दें कि इस हुकूमत ने किसी शोबे में अपनी डायरेक्शन दी हो, हेल्थ में डायरेक्शन दी हो, एजुकेशन में डायरेक्शन दी हो, ज़राअत में डायरेक्शन दी हो, इंडस्ट्री में डायरेक्शन दी हो। महंगाई का हाल ये है कि आज से 2 साल पहले जो चीज़ 10 रुपए की थी आज 100 रुपए की मिल रही है। यानी एक वक्त था जब कहा जाता था कि जी दाल जो है वो गरीब की खुराक है, अब तो दाल जो है वो भी गरीब के हाथों से बाहर हो गई है। तो और क्या करे? लेकिन इमरान खान साहब कह रहे हैं हमारा बयानिया सीधा साधा है और हम करप्शन के खिलाफ चले हुए हैं और ये अपोजिशन जमातें सिर्फ वन पॉइंट एजेंडा है कि करप्शन खत्म करें। मिर्ज़ा साहब को क्यों हटाया? हेल्थ मिनिस्ट्री से मिर्ज़ा साहब को क्यों हटाया? जहांगीर तरीन साहब कहाँ हैं? और इस वक्त मैं ये नहीं कि मेरा ताल्लुक़ अपोजिशन से है, मैं पूरी दयानतदारी से एज ए पाकिस्तानी आपको ये बात कर रहा हूँ कि निचली सतह से लेके ऊपर की सतह तक करप्शन जिस उरूज पे पहुँच चुकी है। आप जर्नलिस्ट हैं, आप खुद जाके यहाँ पे दफातर का हाल देख लें, थानों का हाल देख लें, दीगर शोबाजात जो हैं उनका हाल देख लें। तो ऐसे तो हुकूमत का बयानिया नफ़ी की तरफ जा रहा है। फिर आप समझ झूठ बोलते हैं पहले दिन से, यानी पहले दिन से इनका बयानिया झूठ पे था और वो झूठ आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज होता जा रहा है। पब्लिक भी देख चुकी है। आज जिस पब्लिक ने बड़ी इंथुजियाज्म के साथ इनको सपोर्ट किया था, यानी एक ये बयानिया है ना जी इनको बनाया गया, वो तो हम भी मानते हैं कि इनको बनाया गया और हम उन इफेक्टिव में से हैं, लेकिन किसी हद तक तो अवाम ने इनको सपोर्ट दी ना। और 4-4.5 साल इमरान खान कंटेनर के ऊपर खड़े होकर जो बातें करते रहे हैं, वही ज़रा पिछली क्लिप्स आप रिकॉल करें। कोई ऐसा इशू नहीं था, पब्लिक इशू नहीं था या नेशनल इशू ऐसा नहीं था जो कि लोगों को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता और उस पर इमरान खान साहब बात न करते थे।
ہر ایشو کے اوپر بات کی, مہنگائی پہ بات کی, لاقانونیت پہ بات کی, کرپشن پہ بات کی, میل گورننس پہ بات کی, نواز شریف کے اوپر بات کی, زرداری صاحب پہ بات کی, مولانا صاحب پہ یعنی کوئی ایسا ایشو نہیں تھا جس کو انہوں نے ایڈریس نہ کیا ہو. اور اس کے بعد 2 سال حکومت کے, اور ہم یہ کہیں کہ جی ابھی ان کو ٹائم نہیں ہوا, یعنی ابھی ان کو وقت اتنا نہیں ملا. یہ تو پہلے دن سے ہی ایک ڈائریکشن جو ہے گورنمنٹ کی اور پاکستان کی وہ سیٹ ہو جانی چاہیے تھی. جو باتیں ان کی سابقہ ہوتی رہی تھیں ان کے مطابق, اگر وہ نہیں کر سکے تو میں 2 چیزیں ہی کہوں گا, یا لانے والے ان کو کرنے نہیں دے رہے, اور یا پھر ان میں یہ اہلیت نہیں تھی کہ یہ کر سکے. سیدھی سی بات ہے. اچھا, بڑا اہم سوال جو شاید آپ سے ہی اس کا جواب مل سکتا ہے وہ یہ کہ آپ نون لیگ میں بھی رہ چکے, آپ پیپلز پارٹی میں بھی. پھر وہ سوال کہ یہ 2 پارٹیاں اعتماد کیوں نہیں ویسے ہو رہا؟ اوبویسلی اس وقت بیان بڑے آ رہے ہیں, دونوں پارٹیوں کا بڑا تال میل ہے, لیکن اندر کی باتیں یہی کی جا رہی ہیں کہ دونوں کو ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں ہے. اس کی وضاحت تو میرے خیال میں مسلم لیگ نون کی قیادت ہی بہتر کر سکتی ہے, ہم نہیں کر سکتے. کیونکہ ماضی کے اندر جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا محترمہ شہید اور میاں نواز شریف کے درمیان, اس کو وائلیٹ کس نے کیا, سیاسی ماحول کو خراب کس نے کیا, اور اس جیسے ایلیمنٹ کو آگے بڑھنے کا موقع کس نے دیا, یہ جواب میرے خیال میں نون لیگ بہتر دے سکتی ہے. مریم تو کہہ رہی ہیں یہ بات کہ ہم نے پچھلی غلطیوں سے سیکھا ہے, آگے مریم بی بی اپوزیشن لیڈر نہیں ہے, مریم بی بی پارلیمنٹیرین نہیں ہے, مریم بی بی وائس پریزیڈنٹ ہیں مسلم لیگ نون کی اور صاحبزادی ہیں میاں نواز شریف کی. پارلیمنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں اپوزیشن میں کی طرف سے میاں شہباز شریف, اور یہ چیز روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ ان کا بیانیہ اور میاں نواز شریف کے بیانیے میں ضرور فرق ہے. یہ بات بھی حقیقت ہے کہ وہ میاں نواز شریف کے بیانیے کے بغیر چل نہیں سکتے, کیونکہ نون ہے تو نون ہے, نون کے بغیر مسلم لیگ نہیں ہے, نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا کہ یہ 2-2.5 سال انہوں نے جس مصلحت کے تحت گزارے میاں شہباز شریف نے, اور بالآخر ان کو میاں نواز شریف کے بیانیے پہ آنا پڑا. سو اپنی پوزیشن کو نون نے زیادہ کلیئر کرنا ہے, ہم نے نہیں کرنا, دیگر اپوزیشن جماعتوں نے نہیں کرنا, نون نے اپنی پرسیپشن تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی جو اسپیچ تھی لاسٹ والی, اس کے بعد سب کچھ کلیئر ہو گیا. اب انہوں نے بتا دیا کہ ہم نے کانٹ سٹینڈ کرنا ہے. اب پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے؟ دیکھیں نا, میاں نواز شریف کے بیانیے کی میں قدر کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑا واضح سٹینڈ, صحیح غلط وہ بات کی بات ہے, میرے نقطہ نظر میں صحیح ہو سکتا ہے, آپ کے نقطہ نظر میں غلط ہو سکتا ہے, لیکن انہوں نے ایک سٹینڈ لیا ہے, ایک اپنی سوچ واضح کی ہے. اب اس سوچ پہ مجموعی طور پہ مسلم لیگ کس حد تک ٹھہرتی ہے, میں جماعت کی بات کر رہا ہوں جس کا حصہ شہباز شریف صاحب بھی ہیں, اور وہ سوچ رکھنے والے لوگ بھی ہیں جو شہباز شریف صاحب کی سوچ رکھتے ہیں. اب وہ کس حد تک اس پہ پابند ہوتے ہیں یہ دیکھنا ہے نا. ورنہ تو اصولی طور پہ جیسے ہم پہلے بھی یہاں پہ بات کر رہے تھے کہ اپوزیشن لیڈر ہیں شہباز شریف صاحب, اور واضح طور پہ یہ ہو جانا چاہیے تھا کہ اپوزیشن الائنس کو ہیڈ لیڈر آف دی اپوزیشن کو کرنا چاہیے تھا, لیکن ان پہ کرپشن ایلیگیشنز, ان کے خلاف یہ ساری کارروائی جو ہو رہی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام اپوزیشن جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مولانا فضل الرحمان کو لیڈ کرنا چاہیے, کیونکہ وہ سینئر موسٹ بھی ہیں, ویسے بھی وہ سینئر موسٹ ہیں, اور ان کی پاکستان میں بہرحال ایک بہت اہم سیاسی حیثیت ہے. تو میرے خیال میں وقت کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. تو 30 تاریخ کو جلسہ ہونے والا ہے جی ملتان میں گرینڈ الائنس کا, اس حوالے سے بھی تیاریاں جاری ہیں. ڈی جی خان کی کتنی پارٹیسپیشن ہوگی اس میں؟ جی وہ تو پارٹی قیادت کے حوالے سے ہے کہ پارٹی قیادت کا جو حکم ہوگا اس پہ منوان پابندی کی جائے گی اور عمل کیا جائے گا. پارٹی قیادت نے ابھی تک بتایا, لائے عمل بتایا نہیں. ابھی تو آپ دیکھیں نا, بلوچستان ہے, کراچی ہے, وہاں پہ اپوزیشن کے ساتھ ہماری قیادت جو ہے وہ مصروف عمل ہے, اور جب اس طرف کی ہدایات آئیں گی انشاءاللہ ہم اس پہ منوان عمل کریں گے. ڈی جی خان میں ایک بڑا ووٹ بینک ہے پیپلز پارٹی کا, کیا وہ نکلتا دکھائی دے رہا آپ کو؟ انشاءاللہ وقت کے ساتھ آپ دیکھیں گے. تو ارادے کیا ہیں اس وقت؟ ارادے بڑے خطرناک ہیں. مارچ تک ٹائم دیتے ہیں حکومت کو عمران صاحب؟ دیکھیں جی, جتنا ٹائم ان کو دیا جائے گا, میں سمجھتا ہوں ہم لوگوں کے لیے ایز پبلک, ہم لوگوں کے لیے حالات اتنے ہی تنگ اور سخت ہوتے جائیں گے. کیونکہ جو ایک تھوڑی سی بھی امید تھی ایک عام آدمی کو, مجھ جیسے یا آپ جیسے ایک عام آدمی کو,
کہ یہ حکومت کوئی شاید بہتری کا سبب پیدا کرے لوگوں کے لیے، اس میں یہ بری طرح ناکام ہوئی ہے، بری طرح ناکام ہوئی ہے، اور اس نے جن اندھیروں کی طرف ملک کو دھکیلنا شروع کر دیا ہے وہاں سے پتہ نہیں نکلتے ہوئے ہمیں کتنا وقت لگے گا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا جلدی نالائق اور نااہل عنصر سے جان چھٹے اتنا پاکستان اور پاکستان کے لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ آپ نے کہا کہ گرینڈ الائنس میں کچھ نہ کچھ جو دوریاں بھی ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہو جائیں گی، آئندہ آنے والے دنوں میں یہ مزید سٹرونگ نظر آتا ہے یہ؟ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے جی، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر ہم پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہیں اور لوگوں کے ساتھ سنسیئر ہیں اور لوگوں کو ڈیلیورنس دینا چاہتے ہیں جو ان کا حق ہے، تو پھر ہمیں اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، اور جو اس میں سمجھتا ہوں کردار سے ہٹے گا پھر پبلک خود انصاف کرے گی۔ آخری سوال یہ ہے کہ غریب جو سوچ رہا ہے کہ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے، کیا یہ گرینڈ الائنس وہ مہنگائی واپس ریورس کرے گی؟ کیا وہ حالات واپس آ سکتے ہیں؟ پہلے تو اس حکومت سے، نالائق حکومت سے جان چھوٹے نا جی، یہ باتیں تو اس کے بعد کی ہیں، قبل از وقت میں کوئی بات نہیں کر سکتا، ان سے تو ہو نہیں سکا، لیکن میں یقین رکھتا ہوں اس چیز کے اندر کہ اپوزیشن اور خاص طور پہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے اختیار میں حکومت آ جائے تو ماضی میں بھی اس نے ثابت کیا ہے اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی وہ ثابت کرے گی۔ تھینک یو، بہت شکریہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب دوست محمد کھوسر صاحب ہمارے ساتھ تھے۔ بڑا کانفیڈنٹ ہیں، جس طریقے سے حکومت اپنا کانفیڈنس شو کر رہی ہے اسی طریقے سے اپوزیشن جماعتیں بھی کانفیڈنس ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے حکومت کو اس پیج پہ لایا جائے گا جو گولز اے پی سی کے اندر ڈسکس کیے گئے۔ آنے والا وقت بتائے گا کیا ہوگا۔ ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد مزید لوگوں سے بھی بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے اس سے پہلے سابق وزیر اعلیٰ دوست محمد کھوسر صاحب سے کہ گرینڈ الائنس کا کیا بن رہا ہے۔ کچھ خدشے خدشات ضرور ہیں، لیکن گرینڈ الائنس ایک بات ضرور کر رہا ہے کہ اب حکومت کا راستہ روکا جائے گا۔ حکومت کیا کر رہی ہے اس سارے معاملے میں، بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی پازیٹیو بولتی ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت رکن صوبائی اسمبلی شاہینہ کھوسر صاحبہ ہیں۔ تو شاہینہ صاحبہ، حکومت اپنی طرف کانفیڈنٹ ہے، لیکن گرینڈ الائنس اب ایک پیج پہ آ گیا ہے، ساری پارٹیاں ایک جگہ پہ ہیں اور کہا یہی جا رہا ہے کہ اب ٹف ٹائم دیا جائے گا آپ کی حکومت کو، کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دیکھیں، بہت سارے لوگ مل کر بھی اگر ایک غلط بات کریں گے تو غلط ہی ہوگی، غلط جمع غلط جمع غلط، جتنی ہزار بار ملٹیپلائی کر رہا ہو وہ غلط ہی ہوگی۔ تو وہ ایک غلط بات کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف کیسز ختم کرو، جو عدالتی معاملات ہیں ان کو ختم کرو، ان کو ہماری حکومت ختم کر بھی نہیں سکتی، اور ہمارا خان صاحب ختم کرنا بھی نہیں چاہتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ عدالتوں کو فیس کرو، جو تم نے گاجریں کھائی تھیں، جو اب درد ہو رہا ہے اس درد کو فیس کرو، جو دوائی ملنی ہے، جو ٹیکے لگنے ہیں، جو تم نے قوم کو پہلے ٹیکے لگائے اب واپس کرو، قوم کا کھایا پیا، غریب قوم کو واپس کرو۔ تو جو ہمارے خلاف ایک ایشو اٹھتا ہے مہنگائی کا، وہ ایک سچا ایشو ہے، وہ اس لیے کہ 2 سال کے اندر تو حکومتیں ابھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، نئی حکومتیں۔ عوام بہت زیادہ اس مہنگائی سے، مہنگائی 1-2% کی بات نہیں ہے، چینی وہ جو 50 سے اس وقت 100 روپے میں بک رہی ہے، تو یہ وہ چیلنجز ہیں جو آپ کی حکومت اس وقت فیس کر رہی ہے، اور عوام ریچارج ہے اس معاملے میں کہ حکومت کے خلاف نکلا جائے۔ اس کے لیے تو ہماری حکومت نے ایمرجنسی لگا دی ہے۔ اب ہم، آپ نے دیکھا، اب ہم سڑکوں پر ہیں 2 وجہ سے۔ ایک تو ابھی انشاءاللہ میں ساری دکانوں کو بھی وزٹ کروں گی، میں دیکھوں گی گورنمنٹ کی جو ریٹ لسٹیں ہیں وہ لگی ہونی چاہیے، عوام کو بھی چاہیے ریٹ لسٹیں چیک کریں اور ان دکانوں سے نہ خریداری کریں جو مہنگا بیچتے ہیں، ان دکانداروں کے پاس جائیں جنہوں نے ریٹ ٹھیک رکھے ہوئے۔ اور دوسرا، آپ دیکھیں نوجوان کس طرح سے چارج ہیں۔ اس وقت اپوزیشن اپنا ایک غلط ایجنڈے کے اوپر نکل رہی ہے اور ہم حکومتی عہدیدار بھی فرنٹ فٹ پر ہیں، اور ہم ایک صحیح ایجنڈا لے کے، گھبرائے شبرائے تو نہیں آپ؟ بالکل بھی نہیں۔ آپ دیکھیں کلین اینڈ گرین پاکستان، ہم انشاءاللہ اس کے لیے نکل رہے ہیں۔ آج میں نے یہاں پہ پودے لگانے ہیں، ابھی میں نے ایک نرسری کا افتتاح کرنا ہے، ابھی میں انشاءاللہ پرائس کنٹرول کے لیے حوالے سے جاؤں گی، ابھی ڈی سی او صاحب سے میری میٹنگ ہے۔ کانفیڈنس کیوں ہے حکومت؟ ہمیشہ دیکھا آپ بھی دھرنا دیتے تھے، جو حکومتی جماعت ہوتی تھی بڑی پریشان ہوتی تھی، آپ لوگ اتنا کانفیڈنٹ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ سانچ کو آنچ نہیں ہے، ہم کھڑے میں حق سچ کے اوپر، کہ ہم سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہوئی کیونکہ ان کے پروردہ تھی ساری بیوروکریسی، ان کی پروردہ تھی پولیس، اس کو ٹھیک ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ اب دیکھیں تقریب میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، بٹ اگر آپ نے کچھ تعمیر کرنا ہو
ایک گھر بھی بنانا ہو تو اس میں سال 2 سال لگ جاتے ہیں. یہاں تو نیا پاکستان بنانا ہے. لیکن ایک آپ کا اعلامیہ بھی تھا, وہ اعلامیہ یہ تھا کہ آپ نے 90 دن کے اندر یہ چیزیں کرنی تھی, اس کے اوپر بھی آپ کو بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا. اچھا یہ نا بڑا غلط ایک لوگوں نے بات بنا دی کہ 90 دن میں ہم نے چینج لے آنا تھا. 90 دن میں ہم نے ڈائریکشن طے کرنی تھی. اب دیکھیں خان صاحب نے پہلی جو 2-3 کیبنٹ میٹنگ لی تھی, پہلی میں انہوں نے کہا ہمیں ایک ہی نصاب چاہیے. ڈائریکشن ہو گئی, لیکن نصاب کو بنتے بنتے 2 سال لگ گئے ہیں. ظاہر ہے ایک ہی نصاب. اب انشاءاللہ گڈ نیوز فار پاکستانی قوم کہ ایک ہی نصاب آ رہا ہے. اگلے سال سے پرائمری کا, اس سے اگلے سال سے سیکنڈری کا, اس سے اگلے سال سے ہائر سیکنڈری کا. تو ڈبل سٹینڈرڈ ختم ہو جائے گا, سب ڈبل سٹینڈرڈز ختم. تو آپ یہ بتائیے کہ اتنی اچھی گڈ نیوز اور ایک سالڈ بیسس پہ آپ کا پاکستان کھڑا ہونے والا ہے. تو جب آپ گھر بنانے لگتے ہیں تو اینٹیں روڑے پتھر ادھر ادھر بکھرے پڑے ہوتے ہیں نا, کچھ تکلیف ہوتی ہے گھر والوں کو, تو عوام کو تھوڑی تکلیف ہو رہی ہے. ہم دل سے معذرت خواہ ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ ایک ڈاکٹر بھی ہیں, بطور ڈاکٹر یہ سمجھیں کہ ادویات کی جو قیمتیں ہیں جتنی اس وقت انکریز ہو گئی ہیں, مریض بھی آپ کو آ کے کہتا ہوگا, تو یہ وہ فیصلے ہیں جو آپ کی حکومت کے لیے اوبیسلی سخت ہیں, لیکن اس کا امپیکٹ بھی آئے گا آپ کی حکومت کے لیے. آپ یہ دیکھیے کہ کچھ ہم بھی کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم ڈاکٹرز, میں نے جیسے ایک دن اپنا چیریٹی ڈے رکھ لیا, میں اپنی فیس 1/5 رکھ دیتی ہوں تاکہ مریض اسی پیسوں میں اپنی دوائیاں لے لیں. تو اس طرح سے پاکستانی قوم کو میں دعوت دیتی ہوں مل جل کے ہم ایک دوسرے کا خیال رکھ لیں. جو ذخیرہ اندوز ہے وہ ذخیرہ اندوزی نہ کریں. پہلے پیار سے ان کو سمجھا رہے ہیں, اور خان صاحب اب بہت اسٹرکٹ ایکشن لینے والے ہیں. اگلا مہینہ آپ دیکھیے کریک ڈاؤن کا مہینہ ہے. تمام مافیاز کے خلاف, ذخیرہ اندوز, منافع ناجائز منافع خور, ان سب پر کریک ڈاؤن ہونے والا ہے. کیسے کریں گی؟ سبزی کی دکان پہ جائیں تو ٹماٹر اس وقت 160-180 مل رہا ہے. وہ ان لوگوں کو کون روکے گا؟ بیوروکریسی آپ کے پاس ہے, سسٹم آپ کے پاس ہے, ایکٹیو کرنے کی ضرورت ہے. کس طریقے سے ایکٹیو ہوگا؟ اب میں نے آپ کو بتایا نا کہ بیوروکریسی ان کی پروردہ تھی, پولیس ان کی پروردہ تھی, لیکن وہ ماشاءاللہ اب ہماری باتوں کو سمجھ رہے ہیں. اب آہستہ آہستہ ان کو سمجھ آ رہی ہے یہ بات کہ اسی حکومت نے رہنا ہے. تو یہ تو اپنی کشتیاں جلائے کھڑے ہیں, انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑیاں ماری ہیں, انہوں نے سیاسی خودکشیاں کی ہیں. تو اب یہ لوگ انہوں نے جو کرنا ہے کر لیں, اور سچا صرف ہمارا لیڈر عمران خان ہے اس وقت. عمران خان صاحب بھی کانفیڈنٹ ہیں اس وقت کہ حکومت کہیں نہیں جا رہی؟ بالکل جی, 100% کانفیڈنٹ ہے. ان کی ٹیم دیکھے کتنی کانفیڈنٹ ہے, اور ہمیں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ خان صاحب کو اس لیے نہیں ہلا سکتے کہ خان صاحب بہت سچ بولتا ہے. اس پر کوئی کرپشن کے چارجز نہیں ہیں. اس نے اپنے بیٹے نہیں تیار کیے ہوئے, اس نے اپنی بیٹی نہیں تیار کی ہوئی آگے ہمارے سروں پہ مسلط کرنے کے لیے. تو میں تو باشعور پاکستانی قوم سے پوچھتی ہوں کہ ہم ان کے بچے, ان کے بیٹے بیٹیوں کے غلام ہیں. اگر ان کی انہوں نے سیاست کرنی بھی ہے تو اپنی پارٹی کے اندر پولیٹکس وہ لائیں نا, جمہوریت لائیں. اچھا, حکومت کو اس وقت کیا اعتراض ہے اپوزیشن کے باہر نکلنے سے, یا پھر آپ کے خلاف جو تحریک شروع کی جا رہی ہے اس کے حوالے؟ دیکھو ہمیں کسی چیز سے اعتراض نہیں ہے, ان کا ایک جمہوری حق ہے, وہ اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ آئیں, لیکن کوئی انتشار پھیلانے کی کوشش نہ کریں, امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے کی کوشش نہ کریں, قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں, اور کووڈ کے جو معاملات ہیں ان کو بھی دیکھ کر وہ کھڑے ہوں, اس لیے کہ کووڈ کا بھی خطرہ ہمیں موجود ہے. آئی وش میں نوجوانوں کو یہاں ریکویسٹ کروں گی آپ تھوڑی سی اسپیسنگ یہاں بھی یہ لوگ رکھ لیں, ہمارے نوجوان بھی, اس لیے کہ ہم بہت زیادہ گیدرنگز نہیں کر سکتے. یہ بیانیاں دینا پڑے گا جگہ جگہ. ویسے جس طریقے سے کووڈ کو آپ کی حکومت نے سنبھالا اس پہ اپریشیٹ ہو رہا ہے, لیکن اگلا مرحلہ بڑا خطرناک ہے. اگر اگلی بار اس کے اوپر نہ کیا گیا تو بہت خطرناک نتائج بھی. دیکھیں اسکولوں کے اوپر جو سب سے امپورٹنٹ تھا ہمارے لیے بچوں کو اسکول میں لانا, اس کے اوپر ہم اتنے اسٹرکٹ ہوئے ہیں. اس کے لیے ہم نے کئی اسکول ہم نے بند کر دیے, کئی اسکولوں کو ہم نے شو کاز دیے ہوئے ہیں. تو ایک جلسے جلوس یعنی حکومت ایک حد تک دیکھے گی نا کہ آپ نے اگر اس میں آپ کووڈ کے جو ہے معاملات ان کو دیکھتے ہیں آپ 40-50 سے زیادہ کی گیدرنگز, تو ویسے ہی پھر خطرہ بڑھ جاتا ہے. تو عوام کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کے ذاتی مفادات کے لیے, ان کے بچوں کی مال بچانے کے لیے, ان کے بچوں کی سیاست بچانے کے لیے آپ نے باہر نکلنا ہے, اپنی جان کو رسک میں ڈالنا ہے. تو پھر عوام کی بھی مرضی ہے, لیکن میرا خیال ہے عوام ان کا ساتھ نہیں دینے والی. حکومت گھبرانے والی نہیں ہے, نہ حکومت گھبرانے والی ہے, نہ حکومت کہیں جانے والی ہے. حکومت انشاءاللہ اگلے 5 سال بھی ادھر ہی ہے. جی بڑے کانفیڈنٹ ہیں حکومتی نمائندے. اس وقت ڈاکٹر شاہینہ کھوسہ صاحبہ کہہ رہی تھی کہ حکومت نہ تو کہیں جانے والی ہے اور نہ ہی ڈرنے والی ہے. اس ساری صورتحال میں اپوزیشن جماعتوں کا اپنا بیانیہ ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ یہ آخری راؤنڈ چل رہا ہے. حکومت کو نہ صرف گھرائیں گے بلکہ گھیراؤ کے بعد اس کو واپس گھر بھی بھیجیں گے. لیکن آنے والا وقت بتائے گا کیا معاملات ہیں. پیپلز پارٹی کا آپ نے موقف سن لیا, حکومتی جماعت کا بھی موقف سن لیا. ہم مسلم لیگ نون جو کہ اس وقت کہا یہی جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ افیکٹڈ جو جماعت ہے وہ مسلم لیگ نون ہے, ان کے موقف کو بھی آپ
کے نظر سامنے رکھیں گے اور ایک بریک کے بعد ہم مسلم لیگ نون کے ورکرز کے ساتھ بیٹھیں گے. وہاں کا سن رہے ہیں کہ 12 تاریخ کو مسلم لیگ نون ڈیرہ غازی خان میں ایک بڑا جلوس بڑا احتجاج کرنے جا رہے ہیں. کیوں کرنے جا رہے ہیں, کیا وجوہات ہے, ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, جہاں پر پیپلز پارٹی کی جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ورکرز بہت زیادہ ریچارج ہیں. اس وقت یہ سوچا جا رہا ہے کہ کب قیادت کی طرف سے کال آتی ہے اور کس پوزیشن پہ انہوں نے کھیلنا ہے. اپوزیشن جماعتیں اس وقت ایک پیج پر دکھائی دے رہی ہیں. وہاں پر پاکستان مسلم لیگ نون جو کہ اس وقت سب سے زیادہ زیر عتاب کہلانے والی پارٹی ہے اور ان کا موقف بھی یہ ہے کہ سب سے زیادہ حکومت ان کے اوپر نیب میں کیسز بھی بنا رہی ہے اور انہیں روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو ڈی جی خان میں پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ورکرز ہیں, عہدیدار ہیں, اپنی طرف سے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں. کارنر میٹنگ کا سلسلہ جاری ہے. ابھی بھی ایک کارنر میٹنگ جاری تھی تو ہم یہاں پر پہنچے ہیں. عمران شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سابق ایم پی اے جو علیم شاہ صاحب ہیں ان کے بھائی بھی ہیں اور خاص طور پر پارٹی میں بڑی کوششیں کی ہیں. سابقہ حکومت کے دور میں یہ کینڈیڈیٹ بھی تھے, امیدوار تھے میئر کی سیٹ کے لیے. تو عمران شاہ صاحب, اس وقت پرسیپشن یہ ہے کہ اپوزیشن چپ کر کے بیٹھی ہے, لیکن آپ بیچ بیچ میں سے کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہیں اس وقت, کیا کر رہے ہیں؟ نہیں, السلام علیکم. نہیں, ایسی پرسیپشن بالکل مطلب غلط ہے. اس وقت پوری اپوزیشن ایک پیج پہ ہے اور بالکل انڈرسٹینڈنگ سے اور بالکل پلاننگ کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں. ہماری پارٹی کی مسلم لیگ نون کی مطلب تحصیل لیول پہ اور سٹی لیول پہ ہماری میٹنگ جاری ہیں. کونسلوں سے, چیئرمینوں سے, وائس چیئرمینوں سے ہم لوگ میٹنگ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ جب بھی ہمارا 12 تاریخ کو ایک پرامن احتجاج ہے ڈیرہ غازی خان شہر میں, اس میں ہم انشاءاللہ پہلا اپنا پاور شو کریں گے اور ایک قسم کو دیکھیں گے اس تحریک کا آغاز بھی ڈیرہ غازی خان سے ہی ہوگا. تو یہاں پر تو اس سے پہلے عثمان بزدار صاحب کی اگر بات کی جائے, وہ خود وزیر اعلیٰ ہیں, تو اس وقت جو حکمران جماعت ہے وہ پاور میں ہے. تو آپ یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے یہ بیان دے رہے ہیں کہ ہم پاور شو کریں گے, ہو سکے گی یہ سارا معاملہ؟ نہ بالکل انشاءاللہ ہم ایز اے پارٹی ورکر اور یہاں کے عوام اس وقت پورا شہر, پورا ملک اس حکومت کی کارکردگی سے بالکل ناخوش ہے, نالاں ہیں, مہنگائی سے تنگ ہے اور لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آگے پہلا قدم بڑھائے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی ہم لوگوں نے یہ موومنٹ شروع کی ہے تو ہمیں بہت اچھا مطلب رسپانس مل رہا ہے. بازار میں ہم لوگ جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں خدا را کب آپ لوگ باہر نکلو گے, جب ہم لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, ہمارے بچے بھوک سے مر رہے ہیں, بے روزگار ہو رہے ہیں. تو اس کا فائدہ اٹھائیں گے آپ اس معاملے کا, جس وقت لوگ جو ہیں اس وقت غربت کی بات کر رہے ہیں, مہنگائی کی بات کر رہے ہیں, تو آپ کو یہ بھی ایج حاصل ہوگا, آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, مطلب فائدہ نہیں, کوئی ایکسپلائٹ نہیں کر رہے ہم لوگوں کو. ایک اس وقت ملک کو اس چیز کی ضرورت ہے, اتحاد کی, اور لوگوں کو مہنگائی سے اور غربت سے نکالنے کے لیے, کیونکہ اس حکومت کو پورے 2.5 سال تک ہم لوگوں نے نہیں تنگ کیا, کوئی نہیں اس کو پورا ٹائم دیا کہ کوئی ڈیلیور کر سکے, کوئی لوگوں کو ریلیف دے سکے. لیکن 2.5 سال کے اندر اس حکومت نے سوائے لوگوں کو پریشان کرنے کے, مہنگائی کے, بے روزگاری کے, کچھ نہیں دیا اور غریب عوام غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, تو ابھی صرف ڈی جی خان شہر میں نکلنے کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ جو دیگر جلسے ہو رہے ہیں, کوئٹہ میں ہو رہا ہے اور شہروں میں ہو رہے ہیں, تو وہاں پر بھی جائیں گے آپ کی پارٹی ورکر؟ جی ہاں بالکل. ابھی تو پہلا ہمارا 12 اکتوبر کو مہنگائی اور بے روزگاری کے خلاف احتجاج ہے. اس کے علاوہ جو نیب کی دہشت گردی ہے جس میں پوری مسلم لیگ نون کی قیادت کو انہوں نے مطلب گرفتار کیا اور پھر الحمدللہ وہ لوگ بحال بھی ہوئے, عدالتوں سے ان کو ریلیف بھی ملا. افسر میاں نواز شریف, حمزہ شہباز شریف کو بھی انہوں نے ناجائز طور پر غیر قانونی طریقے سے مطلب ڈھکا ہوا ہے تاکہ اس تحریک کو دبایا جا سکے. اور انشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ہر بندہ, نواز شریف اور شہباز شریف ہے, یہ لوگ جتنا گرفتاریاں کریں گے, جتنا اس کو دبانے کی کوشش کریں گے, انشاءاللہ اس میں اتنی تیزی آئے گی اور لوگ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں گے. ٹھیک ہے جی, بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے. کچھ اور لوگ بھی ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. ہاں جی, السلام علیکم جی, کیا نام ہے جی؟ محمد سرور صدیقی میرا نام ہے, میں یو سی کا سابقہ چیئرمین ہوں. مسلم لیگ نون سے میرا تعلق ہے اور انشاءاللہ ہم 12 تاریخ کو جو ڈی جی خان میں 4 بجے شام مہنگائی کے خلاف پرامن جو جلسہ ہوگا ہمارا بڑا کامیاب ہوگا. اور ہم بالکل نواز شریف, مریم نواز اور اس کی
शहबाज शरीफ की क़यादत में बिल्कुल एतमाद करते हैं और इंशाल्लाह इनके शाना बशाना खड़ा होंगे। इसमें गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, आप जेल जा सकते हैं। कोई बात नहीं, ये तो एक सियासी लोगों का एक हिस्सा होता है ये जाना, ये चीज़ें करना, इसमें तो कोई ऐब नहीं है। बिल्कुल हम हर चीज़ के लिए तैयार बैठे हैं। तो आपने कश्तियां जला दी? बिल्कुल इंशाल्लाह हम बिल्कुल जो है ना, सिर्फ हम आवाम के लिए भी खड़े हैं कि इतनी महंगाई है। आज मैं सुबह परचून की दुकान पर गया था तो 13 रुपए का अंडा उन्होंने आज मुझे दिया है। मैं हैरान हूँ कि 13 रुपए का अंडा इस दौर में, अभी तो सर्दियाँ नहीं आई है। कौन कौन रहा है महंगाई? इतनी हमारी इंतजामिया बेहिस है या हुकूमत करिए, नॉन लीग वाले हैं वही जानबूझ के महंगाई भी कर देते हैं और हुकूमत पे डाल देते हैं। सब ये डीसी साहब हो गए, कमिश्नर साहब हो गए या मजिस्ट्रेट हो गए, ये हुकूमत के ताबेदार होते हैं ना, ये क्यों नहीं मार्केट में छापे मारते, क्यों नहीं करते? ब्यूरोक्रेसी का इसमें बिल्कुल 100% उनका कसूर है कि वो मार्केट में आते नहीं, वो दफ्तरों में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, बस वहाँ बैठे बैठे ऑर्डर जारी कर देते हैं। इमरान खान का तो कोई कसूर ना हो। अरे इमरान तो हम हाकिम है ना, उसके नीचे वो काम करते हैं। जब हुक्मरान ही काम नहीं करेंगे तो नीचे हमला कैसे काम करेगा? तो अब आप बाहर निकल रहे हैं इसीलिए। इंशाल्लाह हम बाहर निकलेंगे। तो कब तक ये चलता रहेगा जज्बा? क्योंकि ये बहुत लंबा सफर नजर आ रहा है। हुकूमत कॉन्फिडेंट है कि हमें कुछ नहीं कर सकते आप लोग, लेकिन आप बज़िद हैं कि हम हुकूमत गिराएंगे। कैसे गिरा देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेख मोहम्मद सरफराज साहब का वाइस चेयरमैन DG खान ये जडण दी हुकूमत आई है, असां इवें कारोबारी तबके नाल ताल्लुक रखने हैं। सारे कारोबार बिल्कुल ख़त्म थी गए, बिल्कुल जीरो ते आ गए हैं। बिजली दी भरमार है, हर हिंद बाद इवें समझो 2000-3000 भरे हर महीने असां 40,000 38,000 45,000 बिल खड़े भरने आए। इन्हें को सबका जरा साड़ी नून लीग का दौर है, अलीम शाह साहब सिर्फ MP हैं, उन्हें पूरे शहर को 12 आने तकरीबन टफ टैल हुई है और मशहूर थे कि भी ये टफ टैल शाह है। अज इन्हें दे दौर PTI दे दौर एक गली लगती है, सारे धाड़ ला दे सी फलाने का शुक्रिया फलाने का शुक्रिया फलाने का शुक्रिया, कोई इन्हें दा यो कहीं नहीं। फोटो सेशन किते अगो हैं, एक सेल्फी लगती है फोटो चिकी ना पाए तो सर रोड ते निकल सो ए दसो सारा तारा नाल ऐसी 12 को तुसा दिखाए वैसे असा करेंदे क्या इन्हें नाल असा ते वो भरिए खड़े इन्हें कहीं हुकूमत के खिलाफ ई हुकूमत ने साकू जिच कर दीते। आम निकल से तोड़े ना इंशाल्लाह नाल हैं इंशाल्लाह तुसा देख गिना सारा हूँ जड़े 12 तारीख को तुसा देख गिना ट्रैफिक चौक ते क्या ही होती सोलंग क्या थी मन पे गुजराल है हर जगह ते ये पोजीशन है सी लोग बड़े नाल हैं। जरा देखो तो सही पल्लो चाचा खड़े पिटन नहीं नून लीग दा शो से 12 तारीख को सारे विच पीपल्स पार्टी भी हो से पीपल पार्टी का पता कहीं नहीं, अपोजिशन पूरी खड़ी है, पीपल पार्टी वाली डामाडोल है। ਇਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ को ਦਿਸਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਤਫਰੀਕ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ वो ਸਕਦੀ। शायद आदन ये सारे सिर ते मरसान बावे परिंदा, लेकिन ये मुश्किल क्योंकि इंशाल्लाह ताला फजल रहमान साहब जरा कमान पे करन ता उन्हें पिछो ही में जो बुजुर्ग दी ये खड़ी है, फौज खड़ी है, नचण वाला है कि कह नहीं। ठीक है जी, सारे मामलात अपनी जगह। हाँ जी, आप भी इस वक्त चार्ज हैं बाहर निकलने के? जी बिल्कुल निकलेंगे जी, अवाम के हकूक़ के लिए हम निकल रहे हैं, अपने लिए नहीं निकल रहे। हम ना मुकदमात से डरते हैं ना नैब से डरते हैं। नैब एहतसाब करें, हमें एहतसाब से कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मैं आपके थ्रू जो है ना गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ, चेयरमैन नैब से पूछना चाहता हूँ, मालम जब्बा केस किधर है? FIA तलब कर रहा है जहांगीर तरीन को, खुसरो बख्तियार को, वो पेश नहीं हो रहे, तो उस पर शहजाद अकबर या किसी भी हुकूमती तर्जुमान की कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही, नैब का चेयरमैन कोई एक्शन नहीं ले रहा। ये यकतरफा एहतसाब जो इस वक्त हो रहा है हमारी जद्दोजहद इसके खिलाफ है कि हमारी क़यादत को पाबंद सलासल किया जा रहा है, हमारे वर्कर्स को हरासा किया जा रहा है, और हमें क्या हरासा किया जा रहा है? पाकिस्तान की आवाम को हरासा किया। जब आप रोड पे निकलेंगे दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करेंगे, आपको तो फिर पकड़ेंगे भी, जेलों में भी डालेंगे। जेलें हमारे लिए कोई नई नहीं है। 10 साल तक परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़, एक डिक्टेटर के ख़िलाफ़ भी हमने इसी किस्म की जदोजहद की थी, और उस वक्त भी हमने जो है ना जेलें देखें, जेलें अब के हालात और थे, अब के हालात और हैं, बड़ा मुख्तलिफ है। सियासी वर्कर को जेल से नहीं डराया जा सकता। अगर ये इमरान खान साहब या हुकूमत की इस वक्त ये सोच है तो ये उनकी गलत है। चलने दे इमरान खान साहब को 5 साल पूरे होने दे। जी हमने इस चीज़ से इख्तलाफ नहीं किया, इमरान खान साहब अपने 5 साल बिल्कुल पूरे करें, लेकिन उन्होंने जो वादे किए थे वो किधर हैं? किधर है 1 करोड़ घर, 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां? ये नौकरियां या घरों का मसला है या फिर आपके जो लीडरान हैं उनके ऊपर केस हैं वो मसला है? जी हमें अपने लीडरान के खिलाफ केसेस की किसी भी किस्म की कोई टेंशन नहीं है, किसी भी तरह हम जो है ना हुकूमत को रोक नहीं रहे। हम
किसी किस्म का कोई एनआरओ नहीं मांग रहे। वो जो करना करते रहे। जी वो करें अपना काम, हम अपना करेंगे। हम अब अवाम के हकूक़ के लिए, पाकिस्तान की अवाम इस वक्त जो कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रही है, पेट्रोल की कीमत देख लें कहाँ से कहाँ चली गई है, डॉलर का रेट देख लें कहाँ से कहाँ चला गया है। पीपल्स पार्टी के साथ कैसे चलेगी नून लीग? पीपल्स पार्टी, ये जो 12 तारीख का प्रोग्राम है ये पीडीएम का प्रोग्राम नहीं है, ये खालिस्तान मुस्लिम लीग नून का प्रोग्राम है और मुस्लिम लीग नून ही इसको कर रही है। हाँ, हम उन्हें दावत ज़रूर देंगे, अगर वो हमारे साथ आएंगे तो हमें खुशी होगी। ग्रैंड अलायंस या एपीसी में फैसला तो यही हुआ था, सारे मिलके चलेंगे। जी, ग्रैंड अलायंस का ये प्रोग्राम नहीं है, 12 तारीख का हमारा इनफरादी प्रोग्राम है। हम उन्हें इनवाइट ज़रूर करेंगे और उनकी क़यादत के तौर पे देखें, ज़रूरी नहीं होता कि पूरी, अगर उनके 4 लोग भी आगे तो उनकी नुमाइंदगी हो जाएगी, सबको साथ लेके चलेंगे। इस वक्त बाकी 16 तारीख के बाद जो गुजरांवाले जलसा है वो उसकी मेज़बान मुस्लिम लीग नून है, लेकिन उसमें पीडीएम की शिरकत भरपूर होगी इंशाल्लाह। तो उसके बाद पीडीएम नजर आएगी फिर जिस तरह के पीडीएम अभी से नजर आ रही है। पीडीएम बनने के बाद आप देखें ना, एक तरफ तो कहा जाता है कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई, लेकिन 18 टीवी चैनल जब भी ऑन किए जाएं तो नवाज शरीफ होती है। 18 हुकूमती तर्जमान जब भी टीवी पे आके बैठते हैं तो नवाज शरीफ के अलावा कोई उनके पास बात नहीं है। तो जिसकी सियासत खत्म हो गई है तो उसको क्यों इतना डिस्कस किया जा रहा है? तो अभी आप कॉर्नर्स मीटिंग्स कर रहे हैं? जी बिल्कुल, अवाम से रब्ता, अवाम मुहिम हमने बिल्कुल शुरू की हुई है, हम लोगों से मिल रहे हैं। हम अवाम को देखें, हमारा कोई पुरअमन हमारा प्रोग्राम है, हमारा गवर्नमेंट से टकराव का कोई प्रोग्राम नहीं है। हम किसी किस्म की वायलेशन नहीं करेंगे कि ना हमारा कोई ऐसा इरादा है। पुरअमन तौर पे गवर्नमेंट की इजाज़त से इंशाल्लाह हम 12 तारीख को जो है ना, हमने ज़िला इंतज़ामिया को, गवर्नमेंट तो कभी नहीं एहतजाज करने की इजाजत, ज़िला इंतज़ामिया को हमने एप्लीकेशन मूव की है और हमें उम्मीद है क्राउड होगा आपके साथ। देखें जी, क्राउड हमारी तो कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा होगा और ये हम नहीं निकालेंगे, लोग खुद ही निकलेंगे। इस महंगाई से तंग है, इस वक्त रक्शे वाले भी तंग हैं, इस वक्त रेडी वाला भी तंग है, इस वक्त शॉपकीपर दुकानदार भी तंग है, इस वक्त जो है ना मुलाजमीन भी तंग है। आपने देखा होगा कि ठीक है, आप लोगों ने तो बाइकआउट किया, आप लोग नशर नहीं कर सकते, आपकी मजबूरी है। हम नशर करेंगे नहीं, आपने इस्लामाबाद का इतना बड़ा प्रोग्राम 4 दिन से शो चल रहा है, तो किस चैनल ने नशर किया है? किस चैनल पे खबर चली है? 4 दिन से हज़ारों की तादाद में मुलाजिम, चलें लाखों नहीं है, हज़ारों हैं। इमरान खान साहब के धरने में 4000 लोग होते थे, 4000 दिन में वो खाली होती थी कुर्सियाँ, रात को जब कंसर्ट स्टार्ट होता था तो 4000 लोग वहाँ पे इकट्ठे हो जाते थे। तो खान साहब क्या कहते थे कि वो इस्तीफा लेने आए हैं। आप अपनी फिक्र करें, इस वक्त आप लोगों के लिए टफ टाइम है। मेरी बात सुने जी, हमें आप क्या इस चीज़ से जेलें, हथकड़ियाँ, मुकदमात कोई हमारे लिए नए नहीं है, ठीक है। माजी में भी हमने जो है ना मुकदमात भी, सियासी कारकुन के लिए मुकदमात कोई अहमियत नहीं हटने वाले आप। जी इंशाल्लाह हम अपनी क़यादत का भरपूर साथ देंगे। ठीक है जी, क़यादत के लिए इस वक्त जो मुस्लिम लीग नून है, ना सिर्फ बल्कि पीपल्स पार्टी बल्कि पूरा ग्रैंड अलायंस इस वक्त एक पेज पर दिखाई दे रहा है और उनका कहना है कि जो महंगाई है, ख़ासतौर पर गरीब की जो बात है, उसको लेके वो आगे चलेंगे और आम शख्स भी उनके साथ चलने के लिए इस बात पर तैयार है और इसी चीज़ को आगे ले जाकर आइंदा आने वाले दिनों में वो मज़ीद एहतजाज भी करने वाले हैं। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ इस वक्त सामने आ गया, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सामने आ गया। वर्कर्स इस वक्त रिचार्ज हैं, वर्कर्स के मुताबिक वो जेलों की तरफ जाने के लिए भी तैयार हैं और हुकूमत का रास्ता रोकने के लिए भी तैयार हैं, लाएअमल तैयार है। ग्रैंड अलायंस इस वक्त चार्ज है पूरे जनूबी पंजाब में। पूरे जनूबी पंजाब के अंदर जो रहनुमा हैं, ख़ास तौर पर ओहदेदार हैं, ख़ास तौर पर पार्टी वर्कर्स हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन शायद हुकूमत अभी भी ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है, क्योंकि इससे पहले भी बहुत सारी हमने ऐसी ही तहरीकें देखी और हुकूमतें ऐसे ही ओवर कॉन्फिडेंट होती थीं, लेकिन नताइज उसके हुकूमत के मौजूदा उस वक्त के हुक्मरानों के बरक्स दिखाई दिए। तो इस बार क्या होने वाला है, आने वाला वक्त बताएगा। ये था जी आज का प्रोग्राम। उम्मीद है ये प्रोग्राम भी आपको अच्छा लगा होगा। अपने मेज़बान मौसमों को नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।